السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات کی آیت نمبر 14 سے ہم شروع کریں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّمَا، ناظرین یہاں پر نون مشدد ہے، ہم اس کو حمزہ کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا، میم کے ساتھ الف ہے تو میم کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ فَإِنَّمَا ہِیَ، یہاں پر ہم کسی لفظ کو نہیں کھینچ رہے، ہِیَ، کیوں یہاں پر زبر اور زیر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، یہاں پر زا جو ہے یہ سیٹی والا حروف ہے۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے حروف ہیں، وہ سیٹی والے ہیں، زا، سین اور صاد۔ تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں پر ہم جو ہے واو میں غنہ کریں گے تا کو ملا کر، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، واو کے ساتھ الف ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، واحدہ۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جب بھی گول تا پر وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ اب یہ تا نہیں بلکہ اس کو ہا پڑھیں گے، زجرۃ واحدہ واحدہ، فإنما هي زجرۃ واحدہ۔ تو یہ وقفہ ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ اس کے اوپر لا ہے تو لا جو ہے آیت کے اوپر لا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، اگر آیت کے علاوہ لا ہو تو نہ ٹھہرے، تو یہاں پر آیت کے اوپر ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا، تو یہاں پر ہم زال کو کھینچ کے پڑھیں گے کیوں زال کے ساتھ الف ہے، تو جب بھی الف ساتھ ہوتا ہے تو اس کے الف تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ زال سیدھی کے بغیر ہے، اس میں زا کی آواز پیدا نہ ہو۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سین سیدھی والا حروف ہے، اس کے ساتھ الف ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، بالساہرہ، گولتا ہے وقف کر رہے ہیں تو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، بالساہرہ۔ هل اتاک، یہاں پر تا پر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، هل اتاک حدیث، یہ تا ہے، اس میں سیدھی کی آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو، جس طرح ہم نے زال کو پڑھا ہے اسی طرح سا کو پڑھنا ہے، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ حدیث موسیٰ، یہاں پر میم اور سین کو ہم برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے جب بھی پہلے پیش ہوتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر، اور یہاں پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جو کھڑا زبر ہے یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتا، جیسے یہ وقف کے علاوہ پڑھا جاتا ہے ویسا ہی وقف میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ موسیٰ، یہ میم ہے وقف لازم کی علامت ہے تو جہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ اذ ناداہ، یہاں پر ذال ہے سیدھی کے بغیر، اس میں زا کی آواز پیدا نہ ہو، اور ان کے ساتھ الف ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، دال پر کھڑا زبر ہے تو دونوں کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اذ ناداہ، ہا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اذ ناداہ ربہ۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یہ پیش ہے اور یہ الٹا پیش ہے تو ان میں یہ فرق ہے، اس کو نہیں کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، واو کے ساتھ الف ہے، کھینچ رہے ہیں، بالوادل، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، بالوادل مقدس، قاف دال زبر قد دال زبر دا، یہاں پر ہم جمع کریں گے، مقدس طویٰ۔ یاد رکھیں کلمے کے آخر پر 2 زبر ہوں تو وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے، طویٰ۔ اذهب الى، اذهب الى، لام پر کھڑا زبر کھینچ پڑھیں گے، فرعون۔ ناظرین یاد رکھیں واو ساکن سے پہلے جب ہی زبر آ گیا اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش تھا ہم نے کھینچا، موسیٰ، یہاں پر فرعون، بس فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى،
تو غین پر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کا زبر کھینچ کے پڑھیں گے، اور جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتا۔ انہو طغی، یہاں پر نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے اور الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ انہو طغی اذهب الى فرعون انہو طغی فقل هل لک، ہم ہا کو اور لام کو ملا رہے ہیں، هل لک فقل هل لک الى ان تزکی، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو دو اڑائی الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، الى ان تزکی، ساسی کا حروف ہے، زکی تزکی، یہاں پر کھڑا زبر ہے، وقف میں تبدیل نہیں ہوتا۔ فقل هل لك إلى أن تزكى